خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے تکوین باب 15۔ خداوند کا ابراہیم سے فرزند کا وعدہ۔ ان واقعات کے بعد خداوند ابراہیم کے ساتھ رویا میں ہم کلام ہوا اور کہا کہ اے ابراہیم مت ڈر، میں تیری سپر ہوں اور تیرا اجر عظیم ہوگا۔ ابراہیم نے کہا اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا؟ حالانکہ میں بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار الیعاز دمشقی ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا تو نے مجھے فرزند نہ دیا، اور دیکھ میرا خانہ زاد نوکر میرا وارث ہوگا۔ اور دیکھو خداوند اس سے ہم کلام ہوا اور کہا یہ تیرا وارث نہ ہوگا، مگر جو تیری سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ پھر وہ اسے باہر لے گیا اور کہا کہ آسمان کی طرف نگاہ کر اور ستاروں کو گن، اگر تو انہیں گن سکے۔ اور اس نے اسے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔ اور ابراہیم خداوند پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راستی محسوب ہوا۔ تب اس نے اس سے کہا میں خداوند ہوں جو تجھے کلدینیوں کے اور سے نکال لایا کہ تجھے یہ زمین میراث میں دوں۔ اور اس نے کہا اے خداوند خدا، میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا؟ اور خداوند نے جواب دے کر کہا کہ 3 برس کی ایک بچھیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈھا اور ایک قمری اور ایک کبوتر کا بچہ میرے واسطے لا۔ اور اس نے ان سب کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا، اور ہر ایک ٹکڑے اس کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا، مگر پرندوں کو ٹکڑے نہ کیا۔ تب شکاری پرندے ان لاشوں کو پر اترے، پر ابراہیم انہیں ہانکتا رہا۔ ابراہیم کا رویا۔ اور جب آفتاب غروب ہونے لگا تو ابراہیم کو گہری نیند آئی اور بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی، اور اسے کہا گیا کہ یقین سے جان لے کہ تیری اولاد ایک غیر ملک میں پردیسی ہوگی اور وہاں کے لوگوں کی غلام بنے گی، اور وہ 400 برس تک انہیں دکھ دیں گے۔ پھر میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلام ہوگی، اور بعد اس کے کہ وہ بڑی دولت لے کر نکلیں گے، اور تو سلامتی سے اپنے باپ دادا میں جا ملے گا اور اچھی بوڑھی عمر میں گاڑا جائے گا، مگر 4تھی پشت میں وہ پھر یہاں آئیں گے، کیونکہ اموریوں کی گناہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا ہو گیا تو دیکھو ایک تندور جس سے دھواں اٹھتا تھا اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزری۔ اسی دن خداوند نے ابراہیم سے عہد کر کے کہا کہ میں تیری اولاد کو یہ زمین دوں گا، مصر کے دریا سے لے کر بڑے دریائے فرات تک، کینی اور کنزئی اور قدمونی اور ہتی اور فرزی اور رفائی اور اموری اور کنانی اور جرجاشی اور یبوسی بھی۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔